حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بت کیوں بنوایا تھا؟ اس بت کی پوجا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کون کرتا تھا؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس وقت کہاں ہے؟ جنات نے مسجد اقصیٰ کو کیوں اور کب تعمیر کیا تھا؟ یہ سب آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے، اور ہمارے چینل کو جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے نوازا، اور ساتھ ہی وسیع ملک اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، شیاطین اور ہر پرندوں اور جانوروں اور ہر جاندار چیزوں پر تھی۔ علماء کرام نے آپ کی حکومت 750 سال تک لکھی ہے۔ آپ کو اللہ نے بہت سارے معجزوں سے بھی نوازا، مثلاً کہ آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، آپ ہوا پر بھی قابو رکھتے تھے، اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے غلام اور خادم تھے، جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں یہ جن بڑے بڑے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جناتوں سے بہت سارا کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء کرام اس آیت کی مکمل تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی غفلت کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر شیاطین کو مسلط کر دیا تھا، اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سودان پر حملہ کر دیا تھا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے مطابق آپ کو خبر پہنچ گئی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے لشکر کے ساتھ فتح حاصل ہوئی۔ جیسے ہی بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تھا، مال غنیمت کے ناطے اس بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کر دی گئی تھی، جو بعد میں مسلمان ہو گئی، اور آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے کافی سالوں بعد وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی، اور وہ اس کی یاد میں بہت غمزدہ ہوتی رہتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا تھا، جسے وہ دیکھ کر اپنا دل بہلا لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے تو اس کی کنیزوں نے اور کچھ لوگوں نے اس بت کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی اس بت کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ بت پرستی کا آغاز شروع ہو گیا تھا، جو 40 دنوں تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بت پرستی کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غصے میں ہوئے،
اور اس بت کو توڑ دیا اور اپنی اس عورت کو بھی نکال کر شہر بدر کر دیا، اور پھر سجدوں میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے۔ لیکن اللہ نے آپ کو اس غفلت کی وجہ سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے آپ جناتوں اور شیاطین اور جانداروں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ کافی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس انگوٹھی کا پتھر آسمان سے آیا تھا جو کہ یاقوت پتھر تھا۔ ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکومت کی علامت تھی۔ اسے آپ کبھی بھی خود سے جدا نہ کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت پہ جاتے تو اسے خود سے جدا کرتے تھے اور اپنی سب سے بھروسہ مند ایک کنیز امینہ کو وہ انگوٹھی دے کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے وہ انگوٹھی اپنی کنیز امینہ کو دے کر چلے گئے تو شیاطین آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا لینا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور حکومت اس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو کہتے کہ میں ہی سلیمان علیہ السلام ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہگیر کے یہاں نوکری کر لی اور آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے اور وہ آپ کو اس کے بدلے میں 2 مچھلیاں دیتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 دنوں تک جاری رہا، جس کے بعد اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی، 40 ہی دن آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی اور اللہ نے آپ کی توبہ 40 دنوں کے بعد قبول فرما لی۔ وہ شیطان جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت لے کر حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اسے پہچان لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لہٰذا محل میں موجود علماء کرام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے سامنے توریت پڑھا جائے، اگر یہ شیطان ہوگا تو اس سے سنا نہ جائے گا۔ سارے علماء وزیر نشیر اس کے ارد گرد جمع ہوئے اور توریت کو پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ شیطان توریت سن نہ سکا، وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک گیا تاکہ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ مل سکے۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور ماہگیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی، اور اس کے بعد وہ انگوٹھی آپ نے پہن لی۔ انگوٹھی کو پہنتے ہی سارے جنات اور شیاطین اور سارے جاندار آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوند عالم میں شکر ادا کیا اور پھر حکومت سنبھال لی۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی تھی جس کا قرآن میں سورہ صاد میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما
اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ اور اہل تشیعوں کے عقیدے کے مطابق یہ انگوٹھی بعد میں آنے والے نبیوں کو منتقل ہوتی رہی اور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام کو ملی۔ اس طرح اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی۔ حسین بن موسیٰ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک دن امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی جو باریک اور نازک تھی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ جیسا ایسی انگوٹھی پہنتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے اور اس وقت یہ انگوٹھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے جو امام کے ظہور کے بعد امام کے ہاتھ میں موجود ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا۔